ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو گڈمٹ کر دیا ہے. ہم اسٹیج ڈرامہ کہتے ہیں. اسٹیج الگ چیز ہے، ڈرامہ الگ چیز ہے. تھیٹر ہم نے کیا ہوا ہے، بعد میں وہ تھیٹر بن گیا، اور اس تھیٹر میں پھر جو تھیٹریت وہاں پہ ہوئی وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. ایپ پہ ڈرامہ دیکھنا اور ایب میں ڈرامہ دیکھنا دو مختلف چیزیں ہیں. بندہ نقل سے شروع کرتا ہے، پھر بعد میں عقل آتی ہے. یہ معین اختر، عمر شریف وغیرہ، آغا سرور، یہ ون مین شو کیا کرتے تھے. جتنے بھی فنکار آئے پورے پاکستان سے، اگر وہ ریکگنائز ہوئے ایز این ایکٹر بھی، ایز اے میوزیشین بھی، ایز اے سنگر بھی، ایز اے رائٹر بھی، تو وہ لاہور سے ہی ہوئے. انارکلی تو بنتی رہتی تھی، کبھی بندیا بن گئی، کبھی صبا بن گئی. وہ انارکلی بدلتی رہی، سلیم نہیں بدلا، وہ پیروں کا پکا سی. ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو گڈمٹ کر دیا ہے. ہمیں آج تک نہیں پتہ. ہم اسٹیج ڈرامہ کہتے ہیں. اسٹیج الگ چیز ہے، ڈرامہ الگ چیز ہے. بنیادی طور پر یہ اس کو اگر کہا جائے تو تھیٹر اس کا صحیح لفظ جو ہے اس کے لیے، تو وہ تھیٹر ہم نے کیا ہوا ہے، بعد میں وہ تھیٹر بن گیا. وہی تھیٹر جو ہے وہ تھیٹر بن گیا، اور اس تھیٹر میں پھر جو تھیٹریت وہاں پہ ہوئی وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. اس سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب شکر ہے اللہ کا کہ کچھ لوگوں کا دوبارہ رجحان ایسا بننا شروع ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے محنت نہیں چھوڑی اور دھن کے اپنے پکے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الحمرا آرٹس کاؤنسل، پنجاب آرٹس کاؤنسل، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، خصوصاً الحمرا کا. اور گورنر جیلانی صاحب کو میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بنایا. زمانے میں غالباً 1 ویک کا ہوتا تھا پہلے ڈرامہ، 15 دن کا. بعد میں 15 دن کا ہوا ہے. پہلے 1 ہفتے کا ہوتا تھا، لیکن وہ 1 ہفتے میں دیکھنے بہت کم لوگ آتے تھے. پھر آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہوئے، اور پھر لاہور نے حق ادا کیا. لاہور نے اس روایت کو زندہ رکھا تھیٹر کے، اور اسی وجہ سے پھر اس کا ریوائول ہوا. گو کہ اب جو تھیٹر ہوتا ہے وہ والا تھیٹر نہیں ہے، لیکن لاہور نے اس روایت کو زندہ رکھا، اور پھر یہ روایت چلی. پھر پنڈی میں بھی تھیٹر ہوا، ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ ہوا. کراچی میں نہیں ہوتا تھا، ون مین شو ہی ہوتا تھا. یہ معین اختر، عمر شریف وغیرہ، آغا سرور، یہ ون مین شو کیا کرتے تھے، تو اسٹیج ڈرامہ نہیں ہوتا تھا. تو پھر آدم جی آڈیٹوریم جو ہے وہاں کراچی میں، وہاں ہم نے اسٹیج ڈرامہ شروع کیا. پھر پنڈی میں لیاقت باغ میں، لیاقت ہال میں ہم نے کیا. یہاں تک کہ پشاور میں، یعنی پورے پاکستان میں پھر میں نے الحمدللہ تھیٹر کیا. یہاں تک کہ کوئٹہ میں، خیر وہ تو تھیٹر نہیں تھا، وہاں ٹی وی، کوئٹہ ٹی وی پہ میں نے کیا. کراچی میں کیا، پنڈی میں، لاہور میں تو خیر تھا. لیکن جو روایت ہے صحیح معنوں میں، اگر اس کو زندہ رکھا ہے تو وہ لاہور نے رکھا ہے. اور یہ میرے خیال میں 100-150 سال کی اس کی تاریخ تو ہوگی، کیونکہ انگریز نے بھی، اگر انگریز کے زمانے میں بھی اگر ڈرامہ ہوا تو وہ لاہور میں ہوا، اور کہیں نہیں تھا پاکستان میں. تو لاہور میں، یعنی پری پارٹیشن بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کنشکا کے دور میں بھی اور چانکیہ کے دور میں بھی شاید یہیں رہا ہوگا. کیونکہ یہ اس زمین میں کوئی عجیب سی، میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا. جتنے بھی فنکار آئے پورے پاکستان سے، اگر وہ ریکگنائز ہوئے ایز این ایکٹر بھی، ایز اے میوزیشین بھی، ایز اے سنگر بھی، ایز اے رائٹر بھی، تو وہ لاہور سے ہی ہوئے. اور پھر سب سے پہلے ٹی وی بھی لاہور میں آیا. لیکن لاہور میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں چونکہ تھیٹر کی روایت تھی، اس لیے ٹیلی ویژن یہاں سب سے پہلے لاہور میں آیا. اگر یہ روایت نہ ہوتی تھیٹر کی یا ڈرامے کی، تو شاید ٹیلی ویژن
اتنی جلدی نہ آتا. مشکور بھی ہیں لاہور کے لاہوریوں کے کہ انہوں نے ہمیں اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور بڑی عزت دی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر پورے پاکستان میں انڈیا کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہاں کے تو لوگ ویسے ہی بڑے آرٹسٹک ہیں, میوزک اور آرٹ ان کے مذہب کا حصہ ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں یا اسلام میں چونکہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, فنون لطیفہ کو, یہ بھی ایک لطیفہ ہے, تو اس کو چونکہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن لاہور نے کئی زخم اس سلسلے میں بھی کھائے, بڑی باتیں بھی سنی ہم نے, اس شہر نے بھی, ہم سب نے, لیکن پھر اللہ نے عزتیں بھی بڑی دی اور داتا کی نگری نے جو فنکار یہاں آیا اس کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے, گو کہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی, لیکن ہم نے اس وقت امتیاز علی تاج کا ڈرامہ جو کوئی کرنے کا رسک بھی نہیں لے سکتا, ہم نے اس ٹوٹے پھوٹے چھوٹے الحمرا کے ہم نے اس ہال میں اس سٹیج پر انارکلی کیا ہوا ہے, شہزادہ سلیم میں نے پرفارم کیا ہوا ہے اس میں, اور وہ 15 دن کا ڈرامہ ہوتا تھا, وہ 2 یا 3 مہینے وہ چلا تھا, اور لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے اس چھوٹے سے ہال میں. اور میں نے شہزادہ سلیم کا کیا تھا اس میں, اور انارکلی تو بنتی رہتی تھی, کبھی بندیا بن گئی, کبھی صبا بن گئی, وہ انارکلی بدلتی رہی, سلیم نہیں بدلا, وہ پیروں کا پکا سکھی. ایب پہ ڈرامہ دیکھنا اور ایب میں ڈرامہ دیکھنا 2 مختلف چیزیں ہیں. تو یہ ایک دیکھنا بھی, ڈرامہ دیکھنا جو ایک زمانے میں تو عیب ہی سمجھا جاتا تھا, اب لوگ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں مطلب گھر والے بھی نہیں ملتے تھے, وہ کہتے ہیں یار ہمارے گھر مت, اکثر میری لٹرلی میں آپ کو اس بات بتا رہا ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, کوئی مبالغہ نہیں ہے, کہ میری خالہ نے میری والدہ سے کہہ دیا تھا جب میں پڑھتا تھا, جب میں ڈرامہ کرتا بھی نہیں تھا, ریڈیو پہ بھی میں نہیں گیا تھا, ابھی میں 7th یا 8th میں تھا, تو میری ماں سے میری خالہ نے کہہ دیا کہ یہ اس کو فردوس کو روکو, یہ ہمارے گھر نہ آئے, یہ ہمارے بچوں کو خراب کرتا ہے, یہ ڈراموں کی باتیں کرتا ہے, فلموں کی باتیں کرتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے, یہ تو اس کو روکو, یہ ہمارے مطلب ہے بچوں کو خراب کر رہا ہے. تو میری ماں نے مجھے کہا کہ وہ اس خالہ کے گھر مت جایا کرو. میں نے کہا اچھا جی نہیں جاؤں گا. وہی پھر ایک دن آیا کہ وہ خالہ مجھے کہتی میرے گھر کیوں نہیں آتے. میں نے کہا نہیں آپ نے منع کیا ہوا تھا. تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے. آج تو خیر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ ہیں, اور جتنے بھی آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ یہاں پہ آئیں, آپ جیسے ہم سے اچھے لوگ آئیں, اور اس عمارت کو, اس جگہ کو, جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں لوگ اس کو خیر دوسرے معنوں میں لے لیں گے, لیکن یہ بھی عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہے, جہاں سے آپ کو رزق ملتا ہے, جہاں سے اللہ آپ کو عزت دیتا ہے, رزق دیتا ہے, وہ جگہ عبادت کے قابل ہوتی ہے, وہ عبادت گاہ ہی ہوتی ہے. چونکہ ہم کھانا جب شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نا, بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو جب میں ڈرامہ مطلب اسٹیج پہ جاتا ہوں تو میں وہاں بھی بسم اللہ پہلے پڑھ کے جاتا ہوں, بلکہ کچھ آیات پڑھ کے, میری یہ شروع سے میری عادت ہے, چاہے ڈرامہ ہو, چاہے کوئی ڈیبیٹ ہوتا تھا, چاہے سولو پرفارمنس ہوتی تھی,